سندھ کابینہ نے میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی ہے۔ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے سرکولیشن کے ذریعے کابینہ اراکین سے سمری منظور کروائی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے جج نامزد کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ میر رضا قتل کیس، حکومت سندھ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میر رضا کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی۔ جی سنجے۔ بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے میر رضا علی کے کیس کے متعلق اہل خانہ کے خدشات کو ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے انہیں ان کے جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے ایک خط موصول ہوا تھا جس پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میر رضا علی کے جو مبینہ طور پر موت ہے اس کی تحقیقات کرے گا اور شفاف انکوائری کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں کسی بھی جو ہے تحقیقات جو کی جائے گی ان میں کسی بھی قسم کی خامی، اہم پہلو یا مزید تفتیش طلب شواہد کا بھی جائزہ لے گا۔ کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ پولیس، میڈیکل، لیگل افسران اور دیگر متعلقہ حکام کے کردار کا بھی کمیشن جائزہ لے گا۔ غفلت برتنے، اس کے علاوہ فرائض میں کوتاہی، پیشہ ورانہ بدعنوانی یا شواہد میں رد و بدل جو کی گئی ہے اس میں جو بھی ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کمیشن کی جو سفارش ہے ان پر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مزید تحقیقات جو ہیں وہ فارنسک تجزیے کا سفارش بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کر سکے گا، اسے یہ اختیار حاصل ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کو سندھ ٹریبیونلز آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت سول سرونٹ جو سول کوڈ کی اختیارات ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ کمیشن گواہوں کو طلب، حلف پر بیانات قلم بند اور اس کے علاوہ دستاویز اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تمام جو سرکاری محکمے ادارے ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کمیشن کے سے مکمل طور پر تعاون کیا جائے۔ اس کے علاوہ کمیشن 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ اور نتائج سفارشات تیار کر کے سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ سندھ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا جائے گا جس میں یہ درخواست کی جائے گی کہ حاضر سروس جج کو جو ہے نامزد کیا جائے جو اس کیس کی مکمل طور پر شفاف انکوائری کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو منصفانہ تحقیقات کے لیے کمیشن کی مدت میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ کمیشن کے جو تحقیقات کا طریقہ کار ہے اور متعلقہ حکام کے کردار کا بھی کمیشن مکمل طور پر جائزہ لے سکے گا۔ تمام پولیس افسران جو اس واقعے سے منسلک تھے ان کو کبھی بھی کمیشن طلب کر سکتا ہے اور ان کی تحقیقات بھی کر سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو قانون کے مطابق مناسب کارروائی اور سفارش کا اختیار حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میر رضا علی کے جو اہل خانہ ہے سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کے ذریعے جو اہل خانہ ہیں ان کے جو خدشات ہیں ان کا ازالہ ہو اور قانون کی حکمرانی پر اعتماد مزید مستحکم ہو۔ سنجے سادوانی اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم حاصل کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی درخواست پر موبائل کمپنی نے سم جاری کی ہے۔ بائیو میٹرک دستاویزی کارروائی کے بعد سم جاری کی گئی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی اور بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی۔ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔